السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھ سے ایک مسئلے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ سر سجدہ سہو کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل بتائیں۔ تو آج ہم سجدہ سہو کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کب واجب ہوتا ہے اور اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کن کن صورتوں کے اندر آپ پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ بہت سارے لوگ اس کو سجدہ سہو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو سجدہ سہو اس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہے سجدہ سہو۔ جیسے دو لفظ ہوتے ہیں، آمدن اور سہون، ٹھیک ہے؟ تو آمدن کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر، اور سہون کا معنی ہوتا ہے بھول کر کوئی کام کرنا۔ تو لفظ سہو ہے، سہو نہیں ہے۔ تو عربی کا لفظ سہو ہے جس کا معنی ہوتا ہے بھول کر کوئی کام کرنا، تو اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ اب اس کو سجدہ سہو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسی صورت میں ادا کیے جاتے ہیں جب انسان سے کوئی بھول ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے، آسان طریقے سے سمجھیے کہ اس کی صورتیں نہیں بیان کی جا سکتی کہ آپ کی نماز میں ایسا ہوا تو سجدہ سہو آپ پر لازم ہوگا، کیونکہ اس کے تو کئی ہزار مسئلے بن سکتے ہیں۔ صرف اصول بیان کیے جاتے ہیں کہ اگر یہ کام ہو جائیں یا ایسا ہو جائے تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو میں بھی آج آپ کے سامنے وہ اصول ذکر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ واجبات نماز کیا ہیں، یا آپ کو آتے ہوں گے یا آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واجبات نماز کیا ہیں۔ واجبات نماز میں سے اگر کوئی بھی واجب آپ سے رہ جاتا ہے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح واجبات میں سے اگر کوئی واجب 2 مرتبہ ہو جائے، اس کی صورتیں میں آپ کو ذکر کروں گا ابھی آگے جا کے، تب بھی آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر واجب اپنی جگہ سے تاخیر ہو جائے اس کی، یعنی وہ مؤخر کر دیا جائے، اس کا مقام کچھ پہلے تھا، آپ نے وہ کام واجب والا بعد میں کیا ہے، تو اس طرح بھی آپ پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر فرض اپنی جگہ سے آگے چلا جائے، یعنی مؤخر ہو جائے، آپ نے فرض کے اندر تاخیر کر دی، تو اس صورت میں بھی آپ پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ تو یہ موٹی موٹی 7 صورتیں بنتی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اگزامپل کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، اور آخر میں سجدہ سہو کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ امید ہے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو پہلا ہم نے یہ ذکر کیا کہ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھول گیا اور اس سے واجب رہ گیا، تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھول گیا یا اس کے ساتھ سورت ملانا بھول گیا، تو ایسی صورت میں اس کو سجدہ سہو کرنا لازم آئے گا۔ اور دوسری اس کی صورت یہ بن سکتی ہے کہ وتروں کے اندر وہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، اور یہ چیز اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ دعائے قنوت نہیں پڑھتے اور رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو یہ ان سے سجدہ سہو لازم ہوگا ان پر، کیونکہ ان سے ایک واجب چھوٹا ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہے کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی واجب کو مؤخر کر دیا جائے، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ اس چیز کا مقام پہلے تھا، آپ نے اس میں تاخیر کر دی، دیر کر دی، تو ایسی صورت کے اندر بھی آپ پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورت بعد میں ملانی ہوتی ہے، سورۃ الفاتحہ کو پہلے پڑھنا واجب ہے، تو اگر آپ نے پہلے سورت پڑھ لی اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی، ایسے میں آپ نے واجب کے اندر تاخیر کی، تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی فرض کے اندر یا کسی واجب کے اندر تاخیر کر دی، جیسے اس کی مثال بڑی سمپل سی ہے، آپ 4 رکعتوں والی یا 3 رکعتوں والی نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے پہلے اتحیات کیا اور اتحیات پڑھا، عبدہ و رسولہ تک آپ نے پڑھنا تھا، اور اس کے بعد آپ نے قیام کرنا تھا۔ بجائے اس کے کہ عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد آپ قیام کرتے، آپ وہاں خاموش بیٹھے رہے ایک رکن کی مقدار جتنا، یا آپ یوں سمجھ لیں جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ مثال دی جاتی ہے ایک رکن کی، اتنی دیر آپ بیٹھے رہے، چاہے خاموش بھی بیٹھے رہے، تو آپ پر سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ جو فرض تھا قیام اس کے اندر آپ نے تاخیر کی ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ سجدہ سہو کی چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ کسی واجب کو مقرر کر دیا، یعنی کوئی بھی واجب تھا جس کو آپ نے 1 مرتبہ ادا کرنا تھا، آپ نے اس کو 2 بار ادا کر دیا، تو ایسی صورت میں بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ نے سورۃ الفاتحہ 1 دفعہ پڑھنی تھی، آپ پر سورۃ الفاتحہ 1 بار پڑھنا ضروری تھا، آپ نے 2 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ دی پوری، یا اس کا اکثر حصہ آپ نے 2 بار پڑھ دیا۔ اگر ایک
1.5 آیت 2 آیتیں آپ نے پڑھی ہیں تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ اگر سورۃ الفاتحہ کا اکثر حصہ یا پوری سورۃ الفاتحہ آپ نے دوبارہ پڑھ لی، 2 مرتبہ پڑھ لی، تو ایسی صورت میں بھی آپ پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اور سجدہ سہو کی 5ویں صورت یہ ہے کہ کسی واجب کو تبدیل کر دے، یعنی آپس میں وہ ایکسچینج کر لے۔ آپ آسان زبان میں یوں سمجھ لیں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے صبح کی نماز میں اور مغرب اور عشاء کی نماز میں بلند آواز سے پڑھنا ہے، یعنی اس نے زور سے قرات کرنی ہے، جہری نماز ہے، اور ظہر اور عصر سری نمازیں ہیں۔ تو تبدیل اس نے اس طرح کیا کہ صبح کی نماز میں اس نے آہستگی سے پڑھ لیا، یعنی سری بنا لیا اس کو، اور اسی طرح ظہر یا عصر میں اس نے جہر کر لیا، بلند آواز سے پڑھ لیا۔ مساجد میں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا اس چیز کا، جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کی 6ٹھی صورت یہ ہے کہ آپ کسی فرض یا واجب کو مقدم کر لیں، یعنی اس کے وقت سے پہلے ادا کر لیں۔ اس کی سمپل سی مثال ہے، جیسے آپ نے رکوع پہلے کرنا تھا اور سجدہ بعد میں کرنے تھے، آپ نے ایسے کیا کہ سجدے پہلے کر لیے اور رکوع بعد میں ادا کر دیا، تو آپ نے ایک فرض کو اس کے وقت سے پہلے کر لیا، یعنی اس کو مقدم کر لیا، تو ایسی صورت کے اندر بھی آپ پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اور 7ویں صورت اس کی یہ ہے کہ کسی بھی فرض کو 2 مرتبہ ادا کر لے، یعنی اس کو 1 دفعہ ادا کرنا تھا، اس کو زیادہ ادا کر لے، تو ایسی صورت کے اندر بھی سجدہ سہو لازم ہوگا۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ 1 رکوع کرنا تھا، اس نے 2 رکوع کر لیے، یا 2 سجدے کرنے تھے، اس نے 3 سجدے کر لیے، تو ایسی صورت کے اندر بھی اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ امید ہے مجھے کہ یہ چند جو اصول ہیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو نماز میں کنفیوژن نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہر غلطی کے اندر ہی سجدہ سہو کریں گے تو غلطی سدھر جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر فرض رہ جائے، یعنی آپ نے بالکل ادا ہی نہیں کیا فرض، تو ایسی صورت کے اندر آپ پر ضروری ہوتا ہے کہ آپ نماز کا اعادہ کریں، آپ دوبارہ سے نماز پڑھیں۔ سجدہ سہو سے نماز ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے۔ سجدہ سہو کے مختلف طریقے ہیں، علماء نے تمام طریقوں کو جائز قرار دیا ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی اور طریقہ آ جائے تو آپ نے کنفیوز بالکل نہیں ہونا کہ ہم نے تو اس طرح سنا ہوا ہے اور یہاں اس طرح بتایا جا رہا ہے۔ دین میں بڑی آسانی ہے، تو مختلف طریقے آئے ہیں، میں ان میں سے آپ کو ایک طریقہ سمجھا دیتا ہوں جو احناف کے ہاں اور اکثر مساجد میں آپ کو ملے گا، تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں۔ زیادہ آپ کو دیکھنے میں وہی طریقہ ملے گا، تو اور وہ طریقہ سب کے نزدیک صحیح بھی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اور طریقے سے بھی کرتے ہیں اور وہ طریقہ بھی صحیح ہے۔ تو جو سب سے سمپل طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ آخری رکعت کے اندر آخری قعدے میں بیٹھیں گے، یعنی آخر میں جب اتحیات میں جا کے آپ بیٹھیں گے، تو جب آپ پڑھیں گے التحیات للہ عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد آپ ایک جانب سلام پھیریں گے اور اس کے بعد 2 سجدے کریں گے۔ 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ سے آپ التحیات سے لے کے اپنی دعا تک، یعنی درود، اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد سلام پھیر لیں گے۔ یہ آپ کا سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔ اور اس طرح نماز، اگر پچھلی جو غلطیاں 7 میں نے بتائی ہیں ان میں سے کوئی غلطی بھی آپ سے ہوئی ہوگی تو آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی صورت بنتی ہے آپ سے غلطی کی تو دیکھیے گا کہ ان میں سے کوئی چیز تو نہیں ہے۔ اگر ان میں سے آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ اپنی نماز کو درست کیجئے گا، اور اگر آپ کو صورتحال سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم سے مشورہ کیجئے گا اور کسی عالم سے پوچھئے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو ہر مسئلہ آتا ہو۔ بڑے بڑے علماء ایسے ہیں جن کو کوئی نماز کا مسئلہ پیش آتا ہے اور ان کو اس وقت پتہ نہیں ہوتا، ان کو تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ تو دین کی تحقیق کرنا کوئی عیب کا کام نہیں ہے۔ میں عالم ہوں لیکن بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ایسے آ جاتے ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتے، اور بعض اوقات نماز کے اندر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب اس کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان کا کوئی عیب نہیں ہے کوئی چیز اگر انسان کو پتہ نہ ہو۔ تو اگر آپ کو بھی کوئی شکایت ہو یا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دوں۔ اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو ویلیویبل لگتی ہے، آپ کو اس سے کچھ سمجھ میں آیا، کچھ دین سیکھنے کو ملا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔